بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالهجارة أو أشد قسوة وإن من الهجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. قال المفسر الإمام السيوطي رحمه الله في تفسير هذه الآية: ثم قست قلوبكم أيها اليهود صلبت عن قبول الحق من بعد ذلك. ثم پھر اس کے باوجود یہ سب جو ہے واقعہ تم لوگوں نے دیکھا، بنی اسرائیل کا واقعہ، گائے کے ذبح ہونے کا واقعہ، پھر مردے کو زندہ ہونے کا واقعہ، یہ سارا معجزہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایسا معجزہ دیکھ کر دلوں کو نرم ہو جانا چاہیے تھا، دلوں کو پگھل جانا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم ایھا الیہود، اے یہودیوں، پھر بھی تمہارے دل سخت رہے، سخت ہو گئے۔ صلبت عن قبول حق، حق کو قبول کرنے سے تمہارے دل سخت رہے، یعنی حق کو قبول نہیں کیا۔ دلوں میں نرمی ہوتی تو حق کو قبول کر لیتے، لیکن دل تمہارے بہت سخت تھے، اس لیے تم نے حق کو قبول نہیں کیا۔ من بعد ذالک المذکور، اس کے بعد یعنی المذکور من احیاء القتیل، قتیل مقتول کے زندہ ہونے کے بعد، وما قبلہ من الآیات، اور اس سے پہلے جو نشانیاں گزری ہیں، اور ان کے بعد تو تمہارے دلوں کو نرم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، سختی میں یہ دل کیسے پتھر کی مانند ہے، پتھر کے جیسے، فی القسوتی، قساوت قلبی، سختی میں تمہارے دل پتھر کی مانند ہیں۔ او اشد قسوة منہا، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ او بلکہ کے معنی میں ہے، اس لیے کہ آگے مؤلف نے کہا منہا، بلکہ تمہارے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہے، پتھر سے بھی۔ یا بعض مفسرین نے کہا کہ او بمعنی، یعنی او ہی کے معنی میں، یعنی یا کے معنی میں، اختیار کے معنی میں ہے۔ تو ایسی صورت میں دلوں کی قسم ہے کہ بعض دل پتھر کی طرح سخت ہیں اور بعض اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ کیوں کہا کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے؟ اس لیے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ارے پتھر کی حالت تو یہ ہے کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، پتھروں میں سے کچھ پتھر یقیناً ایسے ہوتے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، پہاڑوں سے پانی کے چشمے نکلنے لگتے ہیں، پتھروں سے پانی ابلنے لگتا ہے۔ مطلب پتھروں میں بھی اتنی نرمی ہے کہ وہ اپنے اندر سے پانی کے لیے راستہ دے دیتے ہیں، یا وہ پھٹ جاتے ہیں پانی کے لیے۔ پانی جو حیات ہے، جس سے ہر چیز پیدا ہوئی ہے، جو انسان اور جتنے بھی جاندار ہیں، جو ان کی زندگی کا باعث ہے، ایک اچھی چیز کے لیے پتھر بھی جو ہے نرم ہو جاتے ہیں، وہ بھی راستہ دے دیتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے کچھ پتھر ایسے جو پھٹ جاتے ہیں۔ لما یشقق اصل میں تھا یتشقق، کچھ پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں۔ یشقق فیہ ادغام التاء فی الاصل فی الشین، اصل کیا تھا؟ یتشقق، تو تا کو شین سے بدل کر شین کو شین میں مدغم کر دیا تو ہو گیا یشقق فیہ ادغام التاء، شین میں تا مدغم ہے جو کہ تا اصل ہے، تو اصل میں تا کو شین میں مدغم کر دیا۔ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، چنانچہ جب وہ پتھر پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے۔
پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ پتھروں کی قسمیں بیان ہو رہی ہیں کہ کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جن سے نہریں پھٹ رہی ہیں، نہریں ان سے بہہ رہی ہیں، نہریں نکل رہی ہیں، اور کچھ پتھر ایسے ہیں جن سے یعنی خود بخود جو ہے پھٹ جاتے ہیں، جن سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور یقیناً ان پتھروں میں سے کچھ پتھر تو ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے لڑھک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، یقیناً ان پتھروں میں سے لَمَا يَحْبِطُ کچھ ایسے ہیں جو گر جاتے ہیں، اتر جاتے ہیں، يَنزِلُ مِنْ عُلُوٍ إِلَى سُفْلٍ، اوپر سے نیچے کی طرف جو ہے گر جاتے ہیں۔ من علو الى اسفل، الف یہاں سے چھوٹا ہوا ہے، ينزل من علو الى اسفل، اوپر سے نیچے کی طرف اترتے ہیں، حبوط کہتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف اترنا۔ تو مطلب جو پہاڑوں میں جو پتھر رہتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف کبھی کبھی دیکھیں گے اپنے آپ پتھر گر رہے ہیں، تو یہ پتھر اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف کے سے، اللہ کی خشیت سے گرتے ہیں۔ آپ کہیں گے تو جمادات ہیں، یہ بھی ڈرتے ہیں۔ ہر چیز، جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں، جمادات ہو، انسان ہو، شجر و حجر ہو، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ شجر ہیں، حجر ہیں، جو جمادات ہیں، ان کی تسبیح ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کوئی الگ مخلوق ہے، ان کی الگ زبان ہے، ان کی الگ دنیا ہے، لیکن وہ بھی تسبیح اللہ کی بیان کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر مخلوق جو ہے اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتی ہے۔ تو پتھروں میں بھی کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے اوپر سے نیچے کی طرف لڑک جاتے ہیں، اور تم لوگ اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی، عقل رکھنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کے فرامین کو نہیں سمجھتے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لاتے ہو۔ تو وہی ان کو، یہودیوں کو، ان احسانات کو یاد دلا کر انہیں شرمندہ کیا جا رہا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ کتنے گرے ہوئے ہو۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَقُلُوبُكُمْ لَا تَتَأَثَّرُ، اور حالت یہ ہے کہ تمہارے دل متاثر نہیں ہوتے، وَلَا تَلِينُ، اور نہ تمہارے دل نرم پڑتے ہیں، وَلَا تَخْشَىٰ، اور نہ تمہارے دل جو ہے ڈرتے ہیں۔ یہ پتھروں کا عالم یہ ہے، اور تمہارے دلوں کا عالم کیا ہے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ یعنی تم لوگ اتنی نافرمانی کر رہے ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ نہیں رہا ہے، تمہیں سزا نہیں دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے۔ نہیں، اللہ غافل نہیں ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، تمہاری ساری چال بازیاں، تمہاری ساری عادتیں اللہ کو سب پتہ ہیں، لیکن وہ رحمان و رحیم ہے، وہ تمہیں چھوٹ دے رہا ہے، تمہیں ڈھیل دے رہا ہے تاکہ تم لوگ توبہ کر لو، تم لوگ رجوع کر لو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُكُمْ لِوَقْتِكُمْ، یقیناً وہ تمہیں مؤخر کر رہا ہے تمہارے وقت کے لیے۔ ایک معینہ وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے ایک وقت دیا، ایک عمر دی ہے، اس وقت تک مؤخر کرے گا، اس میں جو توبہ کر لیا، ورنہ پھر آخرت میں مرنے کے بعد یا موت کے وقت توبہ کام نہیں آئے گی۔ وفی قراءۃ بالتحتیہ، یہ جو تعملون ہے، ایک قرأت میں یہ تحتیہ یعنی نیچے ہے، اوپر جو دو نقطے ہیں، یہ ایک قرأت میں نیچے دو نقطے کے ساتھ، یعنی یعملون ہے۔ تحتیہ مطلب یعملون ایک قرأت میں ہے۔ جب یعملون اس کو پڑھیں گے تو وفیہ التفات عن الخطاب، تو اس میں التفات عن الخطاب الی الغیبہ ہو جائے، الی الغیبتی، یعنی مخاطب سے غیبت کی طرف التفات ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ہے ثم قست قلوبکم، مخاطب ہے نا، جملے میں خطاب ہے، یہودیوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، پھر آخر میں جملہ جب یہ ہوگا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں، جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو، تو یہ تو مطابق ہوگا جملہ، جیسے اوپر خطاب ہے ویسے یہاں جو کچھ تم عمل کر رہے ہو، لیکن پھر یہ غیر مطابق ہو جائے گا، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں۔ تو مطلب خطاب یہ ایک سیگا، جو ایک ترتیب چل رہی تھی مخاطب کو خطاب کرنے کی، پھر اچانک غائب کا سیگا آ گیا، تو مطلب التفات عن الخطاب الی الغیبتی، یعنی توجہ مخاطب جو کیا جا رہا تھا اس سے توجہ کو غائب کی طرف پھیر دیا ہے۔
تو اس کے مختلف فائدے ہوتے ہیں التفات کے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ سیگا مخاطب کرتے کرتے کیوں غائب کا سیگا لے آئے ہیں؟ اس کے مختلف فائدے جو آپ اصول التفسیر میں پڑھیں گے یا پڑھ رہے ہوں گے. ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ سامع کو متنبہ کرنا ہے. سامع کو متنبہ کرنا ہے کہ اس طرح خطاب ہو رہا تھا، اچانک یہ غائب کی طرف کیوں پلٹ گئے. اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ سامع کو یہ برا نہیں لگتا. جب آپ کسی سے کہیں گے او تم ایسا کیوں کر رہے ہو تو اس کو برا لگتا ہے، لیکن جب اس سے یہ کہیں کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں تو اس کو برا نہیں لگے گا. تو وہ اسی کے مطلب وہ برائی اس کے اندر ہے تو اس کو اتنا برا نہیں لگے گا جتنا کہیں گے او تم ایسا کیوں کر رہے ہو. تو ایسا یہ مختلف فائدے ہیں التفات کے. افتطمعون ان یؤمنوا ایھا المؤمنون افتطمعون. تو یہاں پر یہ جو بات گزری ہے یہ گزشتہ واقعے سے مرتبط ہے، جڑی ہوئی بات ہے یہ کہ اتنا عظیم واقعہ جو ہے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ شخص دوبارہ زندہ ہوا اور گائے کا واقعہ. تو اس کے باوجود تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے، تمہارے دلوں کو تو نرم ہو جانا چاہیے تھا. اس کے بعد اگلی آیت میں افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم. اب یہاں پر پچھلی آیت میں خطاب یہودیوں سے تھا، اب یہاں خطاب مسلمانوں سے اور مومنین سے ہے. کیا حمزہ استفہامیہ ہے، کیا تم طمع رکھتے ہو، کیا تم توقع رکھتے ہو، کیا تم لالچ رکھتے ہو، لالچی ہو، حریص ہو اس بات کے اے مومنو کہ وہ یہودی ایمان لے آئیں؟ کیا تم یہودیوں کے ایمان کی توقع رکھتے ہو؟ کیا تم اس بات کی طمع رکھتے ہو کہ وہ لوگ یہودی لوگ ایمان لے آئیں؟ افتطمعون ایھا المؤمنون، اے مومنو، اے مسلمانوں، کیا تم کو یہودیوں کے ایمان کی توقع ہے؟ افتطمعون ان یؤمنوا اے الیہود کہ یہودی لوگ ایمان لے آئیں لکم تم پر. ان یؤمنوا لکم یعنی وہ تمہاری بات مان لیں، سر تسلیم خم کر دیں. ینقادوا وہ تمہاری اتباع اور پیروی کریں. چونکہ ایمان جو ہے با صلہ کے ساتھ میں آتا ہے، جو ایمان حقیقی معنی میں ہے، تو یہاں پر لام صلہ کے ساتھ ہے ان یؤمنوا لکم، تو یہاں پر معنی ہوگا انقاد کا کہ وہ لوگ یہودی لوگ تمہاری پیروی کریں، تمہارے ساتھ چلیں. تو معنی کیا ہوگا کہ کیا تم اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ یہودی لوگ تمہاری پیروی کریں، تمہارے ساتھ چلیں؟ آگے فرمایا وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، اور تحقیق کے ان میں سے ایک فریق، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ان یہودیوں میں سے ایک فریق، ایک طائفہ، ایک جماعت، منہم ان میں سے یعنی احبارہم ان یہودیوں کے علماء میں سے ایک جماعت، یسمعون کلام اللہ اللہ کے کلام کو فی التوراۃ تورات میں سنتی ہے. ایک جماعت، ایک طائفہ یا ایک فریق اللہ کے کلام کو سنتی ہے. لوگ سنتے ہیں اللہ کے کلام کو تورات میں، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ ثم یحرفونہ، پھر اس میں تحریف کر ڈالتے ہیں، یغیرونہ، پھر اس کو بدل دیتے ہیں، اس میں تغیر کر دیتے ہیں، تبدل کر دیتے ہیں، اس میں لفظی یا معنوی تحریف کر دیتے ہیں. من بعد ما عقلوہ فہموہ، بعد اس کے کہ انہوں نے اس کو اپنی عقل میں بٹھا لیا تھا، بعد اس کے کہ انہوں نے اس کو سمجھ لیا تھا، ان کی عقل میں بات بیٹھ گئی تھی، اللہ کی آیتیں، اللہ کے فرامین ان کے دماغ میں بیٹھ چکے تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کے فرمان کو بدلا. سمجھے تھے، ایسا نہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ان کو سمجھ گئے تھے اللہ کے فرمان کو، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اللہ کے کلام میں تحریف کی، اللہ کے کلام کو اپنے من مطلب کے حساب سے بدل ڈالا، اپنی مرضی کے موافق کر لیا، جیسا ان کو اچھا لگا ویسا معنی اس کو دے دیا. وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ مُفْتِرُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ مفتر ہیں، وہ گڑھنے والے ہیں، افترا پردازی کر رہے ہیں اللہ پر. یہ کلام میں جو تحریف ہے یہ اللہ پر افترا پردازی ہے. مطلب کلام کو بدل دینے کا مطلب کیا ہوا اللہ کے کلام کو؟ کہ جو بات اب اس میں ہم لکھ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اللہ نے کہی نہیں ہے اور وہ بات تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو، تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، یہ بہت عظیم گناہ ہے.
بہت ہی عظیم گناہ ہے اللہ پر افطرا باندھنا، اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر افطرا باندھنے کی حدیث میں سخت مذمت آئی ہے۔ حدیث میں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، میری طرف جھوٹ منسوب کیا، میری طرف کوئی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی ہے، تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے، آپ کی طرف کوئی بات منسوب کرے جو آپ نے نہیں کہی ہے، نہیں کی ہے۔ تو جو اللہ پر جھوٹ باندھے اس کا کیا گناہ ہوگا؟ وہ تو اس سے بھی عظیم گناہ ہے۔ والحمزۃ للانکار، یہاں پر جو حمزہ آیا ہے افتتمعون، یہ جو حمزہ آیا ہے یہ انکار کے لیے ہے، یعنی استفہام کیا ہے؟ انکاری ہے۔ استفہام انکاری ہے۔ کیا تم لوگ توقع رکھتے ہو، کیا تم لوگ لالچ رکھتے ہو ان کے ایمان کی؟ یعنی تمہیں ان کے ایمان کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ تم نے دیکھ لیا ان لوگوں کو، کتنے معجزات، کتنی نشانیاں بنی اسرائیل کو ہم نے عطا کی تھیں، پھر بھی وہ لوگ اپنے نبی پر ایمان نہیں لائے تھے، یا کچھ لوگ ایمان لائے تو وہ بھی جو ہے ان کے ایمان بھی اتنے کمزور تھے کہ بار بار جو ہے الٹے پلٹے سوال کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی سے۔ تو تم لوگ ان کے ایمان کی توقع رکھتے ہو، یعنی تمہیں ان کے ایمان کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ کیوں نہیں رکھنی چاہیے؟ اس لیے کہ جب تم توقع رکھو گے پھر وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہیں، تو پھر تمہارے دلوں پر گناہ گزرے گی۔ تم لوگ محنت کرو گے، دن رات انہیں بلاؤ گے، اور پھر وہ نہیں لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی اور تم مایوسی کا شکار ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے تمہیں ان کے ایمان کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ باقی اپنا دعوت کا کام تو کرنا چاہیے، لیکن ایمان نہیں لائیں یا نہ لائیں، نہیں لاتے، بات نہیں مانتے، تو کوئی مطلب گھبرانے کی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے اپنا کام کر دیا، بات پہنچا دی، اللہ کا پیغام پہنچا دیا، وہ ایمان لاتے نہیں لاتے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا تم کو۔ والحمزۃ للانکار ای لا تطمعوا، معنی کیا ہے کہ تم لالچ نہ کرو، توقع نہ رکھو ان کے ایمان کی۔ فَلَهُمْ سَابِقَةٌ فِي الْكُفْرِ، ان کے لیے تو کفر میں سبقت ہے، یعنی وہ پہلے سے کافر ہیں، ان کی تو عادت ہے کفر کرنے کی، نہ ماننے کی۔ اڑیل لوگ ہیں یہ لوگ، نہیں مانتے، ان کی عادت جو ہے بہت خراب ہے، اس لیے ان کو کفر و انکار کی یہ پرانی عادت ہے۔ تم لوگ کو گھبرانا نہیں چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ان کے ایمان کی توقع اور لالچ نہیں رکھنی چاہیے۔ تو یہ یہودیوں کی جو حالت تھی، جو حقیقت تھی، ان کی فطرت جو بنی ہوئی تھی، اس کا بیان ہو رہا ہے کہ تم لوگ یہودیوں کے ایمان کی توقع مت کرو۔ وہ لوگ اتنے گرے گزرے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے کلام تک کو بدل ڈالا، پھر وہ اب اللہ کے کلام پر کیسے ایمان لائیں گے؟ اس سے پہلے تو انہوں نے اللہ کے کلام تورات کو بدل ڈالا، اور پھر وہ اللہ کے قرآن پر ایمان کیسے لائیں گے؟ وہ لوگ پہلے ہی کلام کو بدل ڈالا ہے، یہاں آئیں گے یہاں بھی بدلیں گے۔ اور آج کتنے لوگ ہیں مسلمانوں میں جو یہودیوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، قرآن پاک کی آیتوں کو اپنے منمانی مطلب حساب سے بدل ڈالتے ہیں، قرآن پاک میں تحریف کرتے ہیں، اپنے مسلک کے حساب سے آیتوں کو فٹ کر لیتے ہیں، آیتوں کو توڑ مروڑ کر ان کی تعویل کرتے ہیں، لفظی اور معنوی طور پر دونوں طرح کی تحریف جو ہے آج مسلمان کرنے لگے ہیں۔ اور چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، کہ تم ضرور بضرور یہودیوں کے نقش قدم پر چلو گے، یہاں تک کہ ان سے قدم ملا کر، ذرا سے ذرا ملا کر تم لوگ ان کے نقش قدم پر ان کے ساتھ ساتھ چلو گے۔ تو آج بھی مسلمانوں میں لوگ ہیں جو اپنے مسلک کی تائید میں قرآن کی آیتوں کو بدل لیتے ہیں، ان کے مفاہیم کو بدل لیتے ہیں۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، قرآن کی آیتوں کو اپنے مطلب کے حساب سے بدلنا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ یہودی لوگ مومنین سے ملتے، وَإِذَا لَقُوا ای منافق اليہود، یہودیوں میں کچھ منافق لوگ تھے، کچھ کھلم کھلا بالکل، یعنی وہ ایمان نہیں لا رہے تھے، لیکن ان یہودیوں میں بھی کچھ لوگ بظاہر ایمان لائے تھے، وہ منافق الیہود ہیں، یہودیوں کے منافقین، یہودیوں میں سے جو منافقین ہیں۔ یہ لوگ جب مومنین سے، مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہیں تو مسلمانوں سے کیا کہتے ہیں؟ قالوا آمنا بأن محمد النبی، ہم ایمان لائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، وهو المبشر به فی کتابنا، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی ہیں جن کی ہماری کتاب تورات میں بشارت دی گئی ہے، وهو المبشر به فی کتابنا، ہماری کتاب تورات میں
بشارت دی گئی ہے۔ وَإِذَا خَلَا رَجَعَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب لوٹ جاتے ان میں سے بعض کی طرف۔ وَإِذَا خَلَا بمعنى رجع، اور جب یہ یہودی لوگ لوٹ جاتے ان میں سے بعض لوگ إِلَى بَعْضٍ اپنے بعض لوگوں کی طرف، رؤساء کی طرف، قالوا اے رؤساؤہم الذین لم ينافقوا لمن نافق، تو ان کے رؤساء کہتے، قالوا اے رؤساؤہم ان کے رؤساء کہتے، الذین لم ينافقوا رؤساء وہ رؤساء جو منافق نہیں ہوئے تھے، ان سے کہتے لمن نافق جو منافق ہو گئے تھے، یعنی یہودیوں میں سے وہ لوگ جو منافق نہیں ہوئے، جو اپنے دین پر کھلم کھلا ڈٹے رہے، تو وہ رؤساء لوگ یہودیوں کے جو بڑے لوگ ہیں علماء تھے، وہ کہتے تھے ان لوگوں سے جو منافق ہو گئے تھے ان سے کہتے کہ اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم افلا تعقلون، کیا تم بیان کرتے ہو ان سے، یعنی مومنین سے، مسلمانوں سے جا کے تم لوگ وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ظاہر کی، بما فتح اللہ علیکم جو اللہ نے تمہارے لیے کھول دی، ظاہر کی، واضح کی کتاب تورات میں، بیما ان چیزوں کو جو اللہ نے ظاہر کر دی، تمہیں کھول کھول کر بیان کر دی، ان باتوں کو تم جا کے مسلمانوں سے بیان کرتے ہو۔ ای عرفکم فی التورات من نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عرفکم تمہیں اللہ تعالیٰ نے معرفت دے دی، تمہیں علم دے دیا، تمہیں پہچانوا دیا تورات میں من نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تورات میں اللہ نے تمہارے لیے کھلم کھلا بیان کی ہیں، واضح کی ہیں، ظاہر کی ہیں، ان آیات کو، ان نشانیوں کو، ان باتوں کو تم مسلمانوں سے جا کے کیوں بیان کرتے ہو؟ اتحدثونہم کیا تم ان سے بیان کرتے ہو؟ مطلب ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ان کے یہودیوں کے جو رؤساء تھے وہ اپنے منافق لوگوں سے کہتے تھے کہ کیا تم اپنے گھر کی بات وہاں باہر جا کے بیان کرتے ہو؟ ہماری کتاب میں جو باتیں لکھی ہیں یہ امی ان پڑھ لوگ ہیں، یہ تو جانتے نہیں ہیں، لیکن کیا کیا لکھی ہے، کیسی باتیں ہیں، انہی باتوں کو حجت بنا کر یہ ہمارے پاس استعمال کریں گے، قیامت کے دن استعمال کریں گے، دنیا میں استعمال کریں گے ان باتوں کو ہمارے خلاف، اس لیے اپنے گھر کی بات انہیں نہ بتاؤ۔ تو یہ منافقین سے کہتے، اپنے منافقین سے یہودی لوگ کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم مسلمانوں سے بیان کرتے ہو جا کے وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ظاہر کر دی، جن کا علم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا تھا، کیوں؟ لیحاجوکم کہ وہ تم سے حجت بازی کریں گے، لیخاصموکم کہ وہ تم سے مخاصمہ کریں گے قیامت کے دن، آخرت میں، عند ربکم تمہارے رب کے پاس۔ اگر تم یہ باتیں ان سے بیان کرو گے تو کیا ہوگا؟ یہ باتوں کو استعمال کر کے اللہ کے سامنے کہیں گے اے اللہ تعالیٰ یہ یہودی لوگ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی طور میں کہ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا، اس کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو یہ مومنین اللہ کے پاس، اپنے رب کے پاس، تو ہماری ہی باتوں کو ہمارے خلاف حجت کے طور پر پیش کریں گے۔ تو گویا کہ یہ یہودی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے دنیا میں ان باتوں کو چھپا لیا تو آخرت میں بھی چھپا لیں گے، ایسا سوچ رہے تھے وہ لوگ۔ واللام للسیرورہ لیحاجوکم میں جو لام ہے یہ لام سیرورہ کے لیے ہے، سیرورہ یعنی سیرورہ مطلب عاقبت کے لیے، انجام کے لیے، کہ اگر تم نے ان سے باتیں بیان کیں تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام یہ ہوگا کہ تم سے یہ لوگ حجت بازی کریں گے، مقابلہ کریں گے، مخاصمہ کریں گے اللہ کے سامنے عدالت میں، جب آخرت میں عدالت لگے گی تو وہاں پر یہ لوگ جو ہے انہی باتوں کو دلیل کے طور پر پیش کریں گے جو باتیں تم انہیں جا کے بتا رہے ہو۔ لیحاجوکم عند ربکم فی الآخرہ آخرت میں تمہارے رب کے پاس ان باتوں کے ذریعے تم سے حجت بازی کریں گے۔ وَيُقِيمُوا عَلَيْكُمُ الْحُجَّةَ فِي تَرْكِ اتِّبَاعِهِ مَعَ عِلْمِكُمْ بِصِدْقِهِ اور وہ تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے۔ وَيُقِيمُوا عَلَيْكُمُ الْحُجَّةَ حجت تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے فی ترک اتباعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ترک کرنے کے بارے میں۔ ان یہودیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ترک کر دی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی اختیار نہیں کی ان لوگوں نے، تو اس بارے میں تمہارے خلاف حجت کریں گے، حجت بازی کریں گے، تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے یہ مسلمان۔
مع علمکم بصدقہ، باوجود اس کے کہ تمہیں علم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا، حقانیت کا، تم کو علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور پھر بھی تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی نہیں کی، تو جب ایک تو آدمی کو پتہ نہیں رہے تو وہ تو سمجھو تھوڑا سا پتہ نہیں ہے، صحیح ہے غلط ہے، تو وہ ایک طرح سے لا علمی اس کے پاس عذر ہے۔ لیکن تم یہودیوں کے پاس تو علم موجود ہے، تمہیں پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، پتہ ہونے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود تم نے علم پر عمل نہیں کیا، یہ تو اور بڑی جو ہے گستاخی ہے، اور بڑی نافرمانی اور بڑا گناہ ہے علم ہونے کے باوجود۔ تو تم ان باتوں کو وہاں جا کے نہ بیان کرو، گھر کی باتوں کو۔ افلا تعقلون، کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے ہو؟ کھوپڑی میں تمہاری میں عقل نہیں ہے، گھر کی باتیں باہر بیان کرتے ہو، سمجھتے نہیں ہو انہم یحاجونکم، کیوں تم سے حجت بازی کریں گے، اذا حدثتموہم، جب تم ان سے یہ باتیں بیان کرو گے تو وہ تم سے حجت بازی کریں گے، تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے۔ فتنتہوا، لہذا تم لوگ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، گھر کی باتیں وہاں نہ بیان کرو، اپنے دین کی، اپنے اندر کی جو باتیں ہیں باہر کے لوگوں کو نہ بیان کرو۔ تو ایسا وہ لوگ کہتے تھے، کرتے تھے، کون لوگ؟ یہودی لوگ، یہودیوں کے سردار، یہودیوں کے آقا اپنے منافقین کو سمجھاتے تھے کہ تم وہاں جاتے ہو تو جاؤ ٹھیک ہے، لیکن یہ اپنے گھر کی باتیں وہاں نہ بیان کرو۔ لیکن یہ لوگ وہاں چاپلوسی کرنے کے لیے، مسلمانوں کی خوشامد حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں ارے ہاں یار یہ تو ہماری کتاب میں بھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات، یہ بیان، وہ بیان، یہ تو ہم نے بھی اپنی کتاب میں پڑھا ہے تورات میں۔ تو اس طرح سے یہ منافقین لوگ مسلمانوں کے پاس آ کے چاپلوسی کرتے تھے، تو اس چاپلوسی سے ان کے یہودی علماء نے ان کو منع کیا تھا۔ آگے آئے تھے قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یہاں پر مؤلف نے قال تعالی کا اضافہ کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عطف جو ہے پچھلے جملے پر نہیں ہے، یہاں تو افتطمعون ان یؤمنوا، یہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، یہاں پر یہ آیت میں ہے کہ جب وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، تو یہودی لوگ جب مسلمانوں سے ملاقات کرتے تو ان کے علماء ان سے یہ کہتے تھے، تو یہاں پر تو بات پچھلے جملے پر یہ عطف نہیں ہے، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اس کا تعلق مطلب پچھلے جملے پر عطف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر رد کرتے ہوئے گویا کہا اولا یعلمون، کیا وہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کر رہے ہیں، جو وہ چھپا رہے ہیں، چھپانا چاہ رہے ہیں، یا جو بات ظاہر کر رہے ہیں، کہ اللہ کو ان کا علم نہیں ہے؟ ان لوگوں کو اتنی بھی عقل نہیں، اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ تم یہاں چھپا لو گے، اللہ کو نہیں پتہ ہے تم لوگ چھپا رہے ہو۔ قال تعالی اولا یعلمون، اللہ نے فرمایا کیا وہ لوگ علم نہیں رکھتے ہیں، جانتے نہیں ہیں؟ الاستفہام للتقریر، استفہام یہاں پر تقریر کے لیے ہے، دیکھو پیچھے استفہام گزرا تھا انکار کے لیے، یہاں پر استفہام تقریر کے لیے، تقریر یعنی اس بات کے لیے، نفی کی ضد ہے یا انکار کی ضد ہے، کیا وہ لوگ علم نہیں رکھتے ہیں، یعنی وہ لوگ جانتے ہیں، ان لوگوں کو جاننا چاہیے۔ اولا یعلمون، استفہام للتقریر، تو یہ سب چیز کو سمجھ لیجئے، کہاں استفہام انکار کے لیے ہے، کہاں تقریر کے لیے ہے۔ والواو الداخل علیہا للعطف، یہاں پر جو یہ واو ہے، یہ جو واو یہ کس کے لیے ہے؟ عطف کے لیے ہے، واو جو ہے عطف کے لیے، والواو الداخل علیہا للعطف، ان الواو للعطف، واو عطف کے لیے ہے۔ الداخل علیہ، یہاں پر ایک لفظ جو ہے داخل کا فاعل چھپا ہوا ہے، ان الداخل علیہ استفہام، جس واو پر استفہام داخل ہے یہ واو کس کے لیے ہے؟ عطف کے لیے ہے۔ کسی کا مائک جو ہے کھلا ہوا ہے، بہت آواز آ رہی ہے۔ حاضری کا ہی وقت ہو گیا شاید ویسے تو۔ جی جی، والواو الداخل علیہ للعطف، واو عطف کے لیے، کون سا واو؟ جس واو پر استفہام داخل ہے، یہ دیکھیے یہ استفہام جو آیا ہوا ہے واو سے پہلے، یہ واو کس کے لیے ہے؟ عطف کے لیے ہے۔ یا یہ کہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ الواو الداخلۃ، بعض نسخوں میں لکھا ہوا ہے الداخلۃ علیہا للعطف، یہ واو جو استفہام پر داخل ہے یہ عطف کے لیے ہے۔ مطلب اصل عبارت کیا تھی؟
اصل عبارت یہ تھی وَأَلَا يَعْلَمُونَ، وَأَلَا يَعْلَمُونَ عطف پھر اس کے بعد حمزہ، لیکن چونکہ استفہام صدارت کلام چاہتا ہے، استفہام وہ آگے رہنا چاہتا ہے، بیچ میں نہیں آتا ہے، تو اس لیے استفہام کو آگے کر دیا ہے۔ تو واو جو استفہام پر داخل ہے یا یہ کہ جس واو پر استفہام داخل ہے، بات ایک ہی ہے، یہ واو عطف کے لیے ہے، بس واو کس کے لیے ہے؟ عطف کے لیے ہے۔ لیکن اب عطف کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کو پچھلے جملے پر عطف کرو، بلکہ یہ یہاں پر استئناف ہے، جملہ استئنافیہ ہے۔ تو اولا یعلمون، کیا وہ لوگ جانتے نہیں ہیں ان اللہ یعلم کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما یسرون جو وہ لوگ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ لوگ اعلان کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں اپنی کتابوں میں سے جو باتیں، ما یخفون جو چھپاتے ہیں، وما یظہرون جو ظاہر کرتے ہیں، من ذالک اس میں سے وغیر اس کے علاوہ میں سے، فَيَرْأَوْا عَنْ ذَلِكَ تو ان کو اس سے باز آ جانا چاہیے، رک جانا چاہیے۔ جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہودی لوگ اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو ان کو ان باتوں سے باز آ جانا چاہیے، رجوع کر لینا چاہیے، رک جانا چاہیے۔ یہ باتیں ان کی درست نہیں ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے جو یہ لوگ ظاہر کر رہے ہیں، جو یہ لوگ چھپا رہے ہیں۔ اب یہاں سے آیت جو ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اس آیت کو انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھتے ہیں۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔